تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں اگر کوئی عیب نسبت دے دے وہ کافر بن جاتا ہے، اور آپ بالاجماع ان پہ عیب نسبت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی، خود بھی کافر بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے کافر بنا دیا۔ الحمدللہ اعتراف ہو گیا ان لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے مذہب میں کافر، کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں آپ کے پاس حدیث ہے۔ حدیث کس سے لیا آپ لوگوں نے؟ حدیث لیا آپ لوگوں نے دشمن اہل بیت علیہ السلام سے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، صحیح ہے؟ جی ہاں الحمدللہ جی کے سنت یہ اور بچہ جو ہے وہ والدین سے سیکھتا ہے، بڑوں سے سیکھتا ہے نا۔ اس وقت وہ نبی تو نہیں تھے نا، نبی تھے وہ اس وقت جب پیدا ہوئے، نبی نہیں تھے، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی نا، فرشتہ تو اس وقت ہے، صحیح ہے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کر دیا الحمدللہ۔ تو اب تاریخ میں کوئی ایسا ملتا ہے کہ ان کا کوئی انہوں نے کوئی انکار کیا ہو 40 سال سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر کوئی؟ بات یہ کہ جب ہم ایمان تو آپ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر نہیں بنایا بھائی، آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر بنا دیا، بت پرست بنا دیا، کیونکہ بچہ والدین ہی سے سیکھتا ہے۔ تو کیسے ہمیں سمجھا دیں؟ مثلا 2 سال کا ایک بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، ابھی نبی بھی نہیں ہے نا، ابھی تو پیغمبر بھی نہیں ہے، جبرائیل آیا نہیں ہے، کچھ ہے، وہ جبرائیل جب آیا بھی ہے نا اس کو دبایا، تو ورقہ بن نوفل نے اس کو سمجھایا کہ آپ نبی ہو گئے، اس کو خود تو سمجھ نہیں آئی، چلیں جبرائیل بھی ابھی نہیں آیا، تو اس نے مخالفت کیا کبھی والدہ کی؟ 6 سال کی عمر تک والدہ تو نسجیر باللہ بتوں کے سامنے سجدہ وغیرہ۔ نہیں ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو قرآن بھی ہے نا کہ انسان تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت جب فطرت پہ پیدا ہوتا ہے فطرت تو یہ کہتی ہے کہ سجدہ اسے کیا جائے جو سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر والدین مشرک ہوں تو بچہ مشرک بھی بن جاتا ہے، یہ بھی تو ہے نا، یہ تو بھی حدیث میں ہے، یحودانی و ینصرانی، صحیح ہے؟ والدین اگر مشرک ہوں تو بچہ کو مشرک بنا لیتا ہے نا، 2 سال کے بچے کو مشرک ہی بنا دیتا ہے نا، 3 سال کا، صحیح ہے؟ اللہ یاری صاحب ابراہیم علیہ السلام کس کی سرپرستی میں پیدا بڑے ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد صاحب، دیکھیں ان کی طرف نہ جائیں، وہ ان کے والد ہمارے نزدیک مسلمان، کس کی سرپرستی میں ان کے والد مسلمان تھے، والد ان کے مسلمان تھے، سرپرستی میں آپ پڑے ہوئے، ابھی بات ان کے والد مسلمان تھے، ہم نہیں کہتے ان کے والد کافر تھے نا، ابراہیم کے والد کے مطابق نہیں کہتے کہ کافر تھے۔ چلیں آپ ابھی میں نے دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے اعلام نوح علیہ السلام جو بیٹے تھے ان کی سرپرستی کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، وہ نوح علیہ السلام کی تھی، اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی نبی کا بیٹا مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر وہ بعد میں بدبخت ہو جائے نا، بچپن میں تو نہیں ہوا، بعد میں بڑا ہوا ہے تو بدبخت ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بعد میں وقت ہو جائے، ایسا نہیں ہے، یہ قیاسی بات ہے کہ قتل الخراسون جیسا اللہ نے کہا نا یہ سند ہونا چاہیے، تو سند سے بات کریں گے الحمدللہ۔ تو آپ کوئی سند بتائیں کہ وہ بچپن ہی سے کافر تھا نا، بچپن ہی سے آپ کہتے ہیں نوح کا بیٹا جو بچپن سے کافر تھا؟ نہیں تو سرپرستی آپ کہہ رہے ہیں نا، سرپرستی ماں باپ کی چلے گی، ٹھیک ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی تقصیر نہیں کیا نا، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، بیٹا جب بعد میں بڑا ہو گیا تو اس نے اپنا راستہ خود اس نے چنا ہے نا، وہ کیونکہ وہ اس کے پاس اختیار ہے، صحیح ہے؟ بھائی اللہ کے رسول کو ہم نے کہا نا فطرت پہ پیدا ہوئے اللہ کے رسول، اور اس کی تو قرآن شاہد ہے، اللہ یاری صاحب کیا قرآن کس بات پہ شاہد ہے؟ قرآن ہے نا کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بھلے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ وینصرانہ، اس کے والدین اس کو، حدیث تو پورا پڑھو نا، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے، دادا کافر، چچا کافر، والدہ کافر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسلمان بن گئے پھر؟ ہاں اللہ کے رسول میں جب دنیا میں نہیں آتے تب انتقال ہو گیا ان کے والد صاحب کا، جب جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ تو تھی نا، والدہ تو 6 سال تک تھی، دادا تو 8 سال تک زندہ تھے نا، ابو طالب علیہ السلام تو زندہ تھے، تو جس ماحول میں وہ رہتا ہے نا وہ بت پرستی کا ماحول ہے نا بھائی، آپ کے نزدیک تو یہ مسلمان ہی نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑا، چلیں فرق نہیں پڑا، ہم مان گئے، آپ کے پاس کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑا، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں، ایسے کہہ رہے کہ فرق نہیں پڑا۔ اچھا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کے علماء نے خود فتوی دیے ہیں کہ بالاجماع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی عیب ملحق کر دے وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخ ہے اور وہ کافر ہے اور وہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے، آپ کے علماء نے فتویٰ دیا، تو اب کفر سے بڑا کوئی عیب ہے جو آپ نے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا؟ جی نہیں اس پہ تو ہم محتاج ہیں نا، سند کے کس کے محتاج ہے؟ اللہ فرمایا قتل الخراسون بے سند والے خالد، ہمارے پاس سند ہے الحمدللہ اس کی، میں نہیں کہتا آپ کے پاس سند نہیں، آپ کے پاس آپ نے جن لوگوں سے حدیث اخذ کیا ان آپ کے پاس سند ہے، ہمارے پاس بھی سند ہے نا،
ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، ہمارے پاس وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس وہ مسلمان ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس مسلم صحابہ کو آپ مانتے ہیں، آپ بنی امیہ کو مانتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو حدیث دیا ہے کہ ان کے والدین کافر تھے. ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ کے پاس حدیث ہے، ہم نے کوئی انکار کیا؟ سوال یہ آپ سے یہ ہے بھائی، سوال یہ ہے کہ جو بھی عیب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ملحق کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ اجماع ہے. آپ کے پاس کفر سے بڑا کوئی عیب ہے؟ چھوڑیے، یہ تو اللہ کے بتا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے خود بتا رہے ہیں. یہ ایپ تھوڑی شمار ہوگا، ایپ تو ہوگا جو الزام ہوگا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے والدین سب مسلمان تھے. کون سا قول سے یہ قرآن آپ کے نزدیک؟ اللہ ہی کہتا ہے کہ جب اللہ ہی کہتا ہے، اللہ نے کون سا قول دیکھیں، لیکن جب مرو تو مسلمان مرو. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، جب مرو نا تو مسلمان بن کے مرنا. صحیح. یہ نہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں مرے. اللہ تو کہتا کہیں پہ جاؤ، یہ ہے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں مرے نا. والدین کی بات چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی کہ اللہ کے رسول مسلمان میں تھے جب انتقال ہوا. ہاں تو بات چلیے اللہ کے رسول کی، پر آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کافی، یہ آپ نے الفاظ جو بولے یہ غلط. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نبی، دیکھیں اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی عیب نسبت دے دے وہ کافر بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے عیب نسبت نہیں دی، خود نبی نے دیا، خود نبی نے دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا نا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا. دیکھیں اگر ان کے والدین کو کوئی صحیح ہے، ثابت کریے آپ کہ مسلمان شخص کے والد والدہ مسلمان نہیں ہے تو یہ عیب ہے، یہ پہلے آپ ثابت کریے قرآن سنت کی روشنی میں. الحمدللہ پھر آپ کی بات کفر عیب نہیں ہے، کفر عیب نہیں ہے، جاتی ہے. کفر شرک عیب نہیں ہے. اچھا یعنی کفر عیب ہے، کفر عیب ہے، کفر عیب نہیں ہے. اگر مان لو کسی کے والد والدہ کفر عیب نہیں ہے جی، کفر بڑی اچھی چیز ہے جی. آپ کیوں کفر عیب نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ قرآن کی آیت پڑھیے نا، کوئی قرآن کی آیت پڑھیے کہ عیب ہے کسی مسلمان کے والد والدہ کا کافر. انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، ناپاک ہے، لیکن یہ عیب ہے اس مسلمان کے لیے، یہ بتائیے نا آپ کو. ہم بھی جانتے ہیں الحمدللہ نجس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہاں آپ تو یہ بتائیے قرآن کی آیت. کوئی بھی شخص دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر کافر ہے یہ اس کے لیے عیب ہے. کفر آپ نہیں کہہ سکتے کفر عیب نہیں ہے، شرک عیب نہیں ہے. کے لیے ہے اللہ کے بات چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات عیب کی ان کی نسب میں بھی نسبت دیتے ہیں نا تو آپ کافر بن جاتے ہیں. نسب میں بھی نسبت دیتے ہیں وہ کافر. ہاں اجماع موجود ہے نا، قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ کے علماء کی اجماع ہے. اجماع جو ہے آپ کے ہاں قرآن کی طرف حجت ہے. آپ الحمدللہ عالمی سطح پر بات کر رہی ہیں، دین جو ہے دیکھیں اجماع قرآن میں اگر نہیں ہے، بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں، آپ کے علماء نے اجماع کیا، حدیث میں نہیں اجماع کیا. اجماع جو ہے قرآن کی طرح حجت ہے. نہیں سنیے الحمدللہ سنیے، آپ فرما رہی ہیں عیب ہے، یہی فرما رہے نا آپ، کسی کے والد والدہ کا کافر ہونا عیب ہے، آپ ہی فرما رہے ہیں. تو یا تو قرآن سے دلیل دیجیے، سند دیجیے الحمدللہ میں، یا کوئی حدیث سے سند. کافر دیکھیں بھائی آپ اگر آپ بالکل دیکھیں اگر عقل کے راستے کو چھوڑتے ہیں کفر عیب نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر دو طرح کی وحی کی گئی ہے، مطلوب اور غیر مطلوب. تو آپ وہی سے بتائیے ہمیں، جو بھی بات بتائیں. الحمدللہ بھائی کفر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ کفر عیب ہے، شرک عیب ہے؟ نہیں الحمدللہ کسی کا مسلمان کے والد والدہ کا کافر ہونا عیب نہیں. دیکھیں اس کے والد والدہ کے لیے تو عیب ہے نا. اور آپ سن نہیں رہے نا، والد والدہ کے لیے تو عیب ہے نا. ایک شخص جو کافر ہے، دیکھیں ایک شخص جو کافر ہے، مشرک ہے، آپ کا ایک رشتہ دار مشرک ہے، اس کے لیے عیب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہے. مشرک گیا جہنم میں، وہ تو خسارے میں ہے. ہاں جو مشرک کے لیے شرک عیب ہے تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں اگر کوئی عیب نسبت دے دے وہ کافر بن جاتا ہے. اور آپ بالاجماع ان پہ عیب نسبت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دیا، خود بھی کافر بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے کافر بنا دیا. کے لیے مشرک ہونا اور وہ عیب میں شمار کرنا بہت چھوٹا الفاظ ہے. تو وہ تو ابدا جہنمی ہے. وہ تو کون بہت چھوٹا الفاظ بول دیا آپ نے اس کے لیے، اگر آپ عیب میں شمار کر رہے ہیں کسی مشرک کو. تو کس کے لیے؟ یہ تو بہت چھوٹا الفاظ بول دیا آپ نے. کون ابدا آباد جہنمی ہے؟ کسی بھی مشرک کے لیے، جو بھی مشرک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیسی ہیں؟ والد والدہ کے بارے میں ہم محتاج ہیں، سند ہے ہمارے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں. جب تو آپ کا کیا عقیدہ ابھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ صرف دیکھیں آپ نے دیکھیں جو کافر مرے ہیں دنیا سے گئے وہ صحابہ کے آباد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحابہ کے جتنے والدین تھے
ابو سفیان کے والدین تھے، معاویہ، یہ ابو بکر، عمر، ان کے والدین یہ شرک کے والد، ان کے آبا سب مشرک ہیں، یہ جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیونکہ عرب میں نسل پرستی بہت تھی، اور یہ ان کے لیے شرم کی بات تھی کہ ان کے والدین جہنم میں، تو ان لوگوں نے بری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی۔ وہی چیز جو ان کے اپنے گھرانوں میں تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی تاکہ ان کے اپنا شرم ختم ہو جائے۔ دیکھو وہ میں دلیل بتا دیتا ہوں آپ کو، دلیل آپ دلیل سن لو، دلیل سن لو، اس کو دلیل سن لیں، آپ ان سے دلیل سن لیں، دلیل سن لیں۔ اس کی وجہ بہت ساری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندے کو، سن لو، اپنے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نجس رحم سے، نجس دامن سے، نجس صلب سے پیدا نہیں کرتا، اس کو نجس گھرانے میں اس کی تربیت نہیں کرتا۔ پہلی دلیل ہے، سن لو، خاموش، میں خاموش، سن لو میری دلائل۔ دوسری دلیل ہے، دوسری دلیل ہے، سب سے محکم دلیل ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس بات کے مخالف ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے، آپ نے آپ دلیل کا مطلب سمجھا، دلیل سن لو نا، دلیل کا مطلب وہی بڑی نا، اللہ کے رسول نے تو سن لو نا بھائی، سن لو نا دلیل دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے، جبرائیل تو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، مسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث۔ اب مجھے بات کرنے دیں گے نا؟ اب بھائی صاحب آپ سن لو نا، آپ کے پاس جبرائیل تو نہیں آیا کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس وہی ہے؟ آپ کے پاس وہی تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی تو کوئی آیت ہے نہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ نہیں سن، بات نہ کاٹے، میری بات نہ کاٹے، مجھے بات سن لیں۔ غلط حدیث صحیح نہیں، وہی نہیں ہے، غلط حدیث وہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ان کی روایات ہیں، اور یہ روایات کن کی ہیں؟ اب سن لو، ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اخذ کیا، ان لوگوں سے دین اخذ کیے جن کے اپنے ماں باپ کفر میں مرے ہیں، شرک میں مرے ہیں، ان کے ماں باپ کے جہنم میں ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ان سے حدیث اخذ کیا۔ جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اجماع ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی حدیث دکھا دیا کہ آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام مومن تھے، حضرت آمنہ مومن تھے، حضرت عبد المطلب مومن تھے۔ یہ بہت واضح دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے توجہ نہیں دی، کہ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے، برتری بخشی ہے آدم علیہ السلام کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو، ان کو تو برتری بخشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کیا؟ ان کے والدین دونوں مشرک، جو ان سے سب انبیاء کا سردار ہے، انما المشرکون نجس، اس کو نجس رحم سے نستجیر باللہ، رحم صلب سے دنیا میں پیدا کیا، رحم گرانے، نجس گرانے میں پیدا کیا، وہاں پہ نجاست کھاتے ہوئے ان کو پلا بڑا ہے، بتوں کا سجدہ کرتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، ان سے سیکھا ہے بتوں کی تعظیم کرنا، بتوں کی عبادت کرنا۔ یہ استفاء نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ استفاء نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مصطفیٰ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیے تطہیر اگر اللہ نے ان کو پاک کیا ہے ہر رجس سے، تو سب سے بڑا رجس کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، شرک کا رجس ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے دودھ پیا ہے نجس پستان سے، دنیا میں آئے ہیں نجس رحم سے، انہوں نے دنیا میں آئے نجس صلب سے، کھانا کھایا ہے انہوں نے بچپن میں، سارا بڑے عمر تک سب نجاست ہی نجاست میں رہتے تھے، تو یہ مصطفیٰ کیسے بنے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، میں یہ آپ کے ہاں مسلم کی حدیث حجت ہے، مسلم کی حدیث حجت ہے، میں مانتا ہوں، سن لو، بات نہ کاٹو جاوید صاحب، لیکن یہ جو آپ کی روایت ہے، آپ کی حدیث ہے، ہاں اس آپ کی مجبوری ہے، صحابہ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ فخر بتانا تھا کہ ہم مشرک، اگر ہم مشرک زادہ ہیں تو ہم سے جو بڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مشرک زادہ، اسی لیے ان سے نسبت دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کے خلفاء کی یہ مجبوری تھی، ان کے اپنے عیوب کو کم کرنے کے لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دینا ان کے لیے ضروری تھا۔ جی سر، آپ کی بات الحمدللہ ہو گئی۔ آپ کی نظر میں سے یہودی مسلمان ہو گئے؟ آپ کے یہودی کو مسلمان کہیں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کا کھانا کھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، یہودیوں کا ہاتھ کا کھانا دیکھیں، انما یہودی پہلی بات ہے اہل کتاب ہے، وہ مشرک نہیں ہے، مشرکین نجس ہے، انما ان طعام اہل الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ مشرک کا مطلب نہیں معلوم آپ کو، شاید الحمدللہ آپ کو شاید مشرک کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. یہودی مشرک نہیں ہے, نجس نہیں ہے, حج کرنے جا سکتے ہیں وہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج کر لیں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے انما ان طعام اہل الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. یہودی نصرانی اہل کتاب ہیں, یہ ان کو مشرک نہیں کہتے. اللہ کے یہودی گھر میں کھانا کھایا, مسلمان تھا جسے گھر میں کھانا کھایا. وہ آپ کا عقیدہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نجس کھانا کھلا رہے ہیں یہ شخص, بات چلتی ہے الحمدللہ دلیل سے, اور دلیل کہتے ہیں وہی کو, اللہ کے رسول کی بات بھی وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہمارے پاس بھی سند ہے, آپ کے پاس بھی سند ہے نا. آپ کے سند میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک زادت ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سند میں یہ ہے کہ وہ حلال زادت ہے, وہ پاک زادت ہے نا. فرق یہی ہے, سند میں یہ فرق یہ ہے. آپ بول رہے ہیں الحمدللہ, آپ بول رہے ہیں, آپ کو رکنا چاہیے ابھی الحمدللہ. آپ مسلم پر بحث کریے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور اس وجہ سے ضعیف ہے, اس وجہ سے موضوع ہے, تو الحمدللہ آپ کی بات مانیے. اسی وجہ سے ضعیف ہے کہ یہ اب ضعیف یہ ہے کہ یہ سب نبی ہے, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کا شتم جو ہے وہ کفر ہوتا ہے, وہ حدیث نہیں ہوتی. آپ رکیے, ارے میں کہہ دوں گا قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں. وہ قرآن کی آیت سے کیا تعلق ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا. نوح کا بیٹا کافر ہے, وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ میں ایمان لایا اللہ پر. وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے, وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے اگر نوح کا بیٹا کافر ہے. الحمدللہ جو اللہ نبی کا بیٹا کافر, اگر قیاس کیا جائے گا تو مانے گا نہیں کوئی. نبی کا بیٹا نہیں, کوئی عقل کے خلاف نہیں. اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے, وہ اپنے اختیار سے کافر ہو جاتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم محتاج ہیں, ہم محتاج ہیں سند کے, ہم محتاج ہیں وہی کے. تو کوئی سند دکھاؤ نا. پھر ٹھیک ہے بھائی, کوئی سند دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جاوید صاحب, ایک شخص کو لایا گیا, کہا گیا کہ زنا کرائے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو. دوسرے صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول زنا انہوں نے کرا, زنا میں نے کرا ہے, تو اللہ کے رسول نے دونوں کو معاف فرما دیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے گواہ کے. سن لیں آپ سند کے محتاج ہیں نا, سند کے محتاج ہیں. دیکھیں یہ حدیث تو صحیح ہے نا. آپ بھی محتاج ہیں سند کے, میں بھی محتاج ہوں. کل مولود یولد علی فطرہ وانما ابویہ یہودانہ وینصرانہ, کہ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو جب وہ چھوٹا اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کو تمیز آ جاتا ہے, تو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ سب مشرک تھے. وہ فطرت میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کے والدہ کیونکہ کافر ہیں, نستجیر باللہ, ان کے جد کافر ہیں, ان کے چچا ان کے اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مشرک بن گئے. آپ سند کے محتاج, کوئی سند دکھاؤ کہ وہ مسلمان تھے بچپن میں. بسم اللہ. ارے بچوں پہ تو قلم اٹھا لی گئی, آپ کو شاید یہ نہیں معلوم. بچے پہ پاگل پہ قلم اٹھا لی. دیکھو یہ کہتے ہیں مشرک تو تھے, ان پہ لکھا. چلے 14 سال کی عمر میں, 14 سال میں بالغ ہو گئے نا, پھر ثابت کرو مسلمان تھے نا. بچے پہ کوئی سی بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی. 14 ٹھیک ہے بھائی. اللہ کے فرمان بچے کو قلم اٹھا لی. جاوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 2 سال کی عمر میں مشرک بن گئے, لیکن اس وقت ان پہ قلم نہیں تھا, تکلیف نہیں تھا, تو یہ شرک چلتا گیا. چلے 14 سال میں بالغ ہو گئے. 14 سال میں بالغ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال میں بالغ ہو گئے نا, ابھی تو شرک جا رہا ہے. کب مسلمان؟ 40 سال میں جبرائیل آیا نا, 40 سال میں جبرائیل آیا, تو مسلمان کب بنے وہ؟ چلیں بچپن میں تکلیف نہیں تھی, قلم میں تکلیف نہیں تھا. رفع القلم عن الصبی حتی یحلم, صبی جب تک بالغ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. جب بالغ ہو گئے اس وقت تو مشرک تھا نا. یعنی کیا جواب ہے؟ ہو گئی, جواب دے دو. الحمدللہ جی الحمدللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کرا. ہم اس پہ قاصر ہیں کہ اللہ کے رسول سے پہلی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, خاموش رہیں گے ہم. نہ ہمیں ادھر کا علم ہے نہ ادھر کا علم. تو آپ نے بچپن میں جو شرک ثابت کر دیا بھی نا, دیکھیں جب بچپن میں شرک تو آپ نے اعتراف کر لی. الحمدللہ بچپن میں شرک اعتراف کر لی. اب آپ اسلام ثابت کریں نا. اسلام تو کہتے ہیں بھائی ہم قاصر ہیں. کیوں قاصر ہیں؟ تمہارے احادیث کے روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے نہ صرف والدین مشرک بنتے ہیں, وہ خود مشرک بنتے ہیں. قرآن ہے فطرت پہ پیدا ہوتا بچہ. نہیں آپ بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں. ایسا آپ کے بیچ میں ہم نہیں بول رہے. اللہ نے کہا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بچہ. بات ختم ہو گئی. فطرت پہ پیدا ہوئے تھے, فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بھی بناتے ہیں. یہ تو بھی ہے نا. آدھی حدیث کیوں پڑھتے ہو؟ نہیں یہ نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے. نہیں یہودانی اپنے بیٹے کو یہودانی و نصرانی, ایسی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نوح علیہ السلام کی جو بیٹا پیدا ہوئے تھے وہ مسلمان پیدا ہوئے تھے.
بالکل فطرت پہ پیدا ہوئے تھے. نوح نبی اللہ نے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. بعد میں بڑا ہو کے وہ بدبخت ہو گیا. مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان تھے نا وہ بچپنے میں. ہاں کافر کب ہوئے وہ بتاؤ آپ. کافر بعد میں جب بڑا ہو گیا کافر ہو گیا, بدبخت ہو گیا نا. بچپن میں تو کافر نہیں تھا, بچپن میں اچھا تھا وہ. اچھا تو پیش کریے تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام معصوم تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی. سب لوگوں کو تبلیغ دین دیتے تھے, اپنے بیٹے کو نہیں دیتے تھے. دلیل فرمان رسول پیش کریے, فرمان الہی پیش کریے نا آپ. دلیل کا مطلب سمجھتے تو آپ کوئی دل فرمان الہی پیش کیجئے کہ وہ بچپن ہی سے کافر تھا. کون؟ نوح کا بیٹا بچپن سے کافر تھا. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ شروع ہی سے ماں کے پیٹ سے کافر تھا. یہ تو نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کلام کو منتقل نہ کیجئے نوح کے بیٹے کی طرف. آپ بہت زیادہ بڑی گستاخی کری اللہ کے رسول شان میں الفاظ بول کر آپ نے. بہت زیادہ. ہم آپ کو بہت الحمدللہ. ہم نے کیا گستاخی تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعتراف کیا کہ بچپن میں وہ مشرک تھے. آپ نے خود بولا. اب مسلمان کب بنے؟ نہیں بولا میں نے. فطرت پہ پیدا ہوا الحمدللہ میں نے کہا. اور فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن یہودانی. دیکھیں اوکے بھائی تھینک یو سر. آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے. فطرت پہ پیدا ہوئے تھے. دلیل کیا ہے کہ ان کل مولود یولد علی الفطرہ وانما یہودانہ وینصرانہ والدہ. کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں. تو آپ نے ہادی حدیث قبول کر لی, اگلا وہ ایسا کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ نے خود ابھی ایک لمحہ پہلے قبول کیا تھا, پھر واپس پلٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مشرک گھر میں پیدا ہوئے. والدہ مشرک, بتوں کی پوجا ہو رہی, بتوں کے لیے قربانی, صبح شام تسبیح پڑھ رہے ہیں بتوں کی. دادا بھی وہ سب لوگ اسی طرح. عبداللہ علیہ السلام کے اگر قبر پہ بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ دعا کرتے ہیں بتوں کی دعا. آپ کا یہ عقیدہ ہے نا, یہ عقیدہ ہے. اگر عبداللہ علیہ السلام کے قبر پہ بھی جاتے ہیں تو ادھر اللہ کی دعا تھوڑی ہوتی ہے, وہاں بتوں کی دعا ہوتی ہے. تو اسی قاعدے کے تحت اس بچے نے شروع میں کیا سیکھا ہے؟ بت پرستی سیکھی ہے نا. آپ نے خود بھی کہا کہ وہ بت پرست تھا لیکن اس پہ تکلیف نہیں تھا. تو بعد میں مسلمان کیسے بنے؟ یہ تو آپ نے کبھی اعتراف نہیں کیا. اور آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. الحمدللہ اعتراف ہو گیا ان لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے مذہب میں کافر ہیں. کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں آپ کے پاس حدیث ہے. حدیث کس سے لیا آپ لوگوں نے؟ حدیث لیا آپ لوگوں نے دشمن اہل بیت علیہم السلام سے, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لیا. اس کی وجہ یہ ہے, کافر کون تھا والدین کے, کس کے کافر تھے؟ میں آپ کو حدیث اصل میں دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ العقد الفرید میں جو ابن عبد الربہ الاندلسی کی بہت مشہور کتاب ہے, اور یہ بہت پرانا ان کا مؤرخ ہے اور ادیب ہے. العقد الفرید میں ملاحظہ کریں, یہ جلد رابع ہے, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 123 ہے. عمرو بن العاص جو تھا عمر کے زمانے میں مصر کا گورنر تھا. اسلام سے پہلے عمرو بن العاص کے والد قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. عاص بن وائل اس کا نام ہے. قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور وہ بڑا امیر یعنی آدمی تھا. خطاب جو تھا عمر کا باپ, خطاب یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ ایسے ہی مزدور تھا, فقیر آدمی تھا. تو عمر جب خلیفہ بنایا اور عمرو بن العاص کو اس نے گورنر بنایا مصر کا, تو اس نے اپنے لیے بے عزتی سمجھا ایک طرح سے کہ دیکھیں میں تو سردار میں ہوں, سردار کا بیٹا میں ہوں, تو یہ عمر جو ہے یہ تو ہمارا نوکر ہے, یہ جو ہے اب خلیفہ بن گیا, مجھے وہاں پہ بھیج دیا. پھر عمر نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ وہ آ جاؤ, تو اسے کہا میں مدینہ, تو اس کو بلایا مدینہ. جب یہ مدینہ آیا تو عمر نے اس کو تانا دینے کے لیے اس طرح کہا, لقد سرت سیرت عاشق, تم وہاں سے آئے ہو بڑی شوق سے, عشق سے تم آئے ہو مدینہ, مصر سے ادھر آئے ہو, یعنی میرے حکم سے جب آئے نا, میں نے تجھے مجبور کیا, تم بڑے شوق سے آئے ہو. تو یہ ایک طرح سے اس کے کنایا, اس کی توہین کہ میرے حکم سے تجھے شوق سے آنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا ہے واللہ ما تعبتنی الامہ ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی. غبرات المعالی کس کو کہتے ہیں؟ غبرات المعالی کہتے ہیں حیض, عورتیں کو حیض ہوتی ہے نا, منسٹرویشن, ماہواری عادت ہوتی ہے, تو وہ کپڑا رکھتے ہیں اپنے شرمگاہ پر کہ اس میں خون جمع ہو جاتا ہے, اور یہ عورتوں کے لیے شرم کی چیز ہے, اس کو لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے, اس کو جلدی سے دھو کے کسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ یہ کیا چیز ہے, کیونکہ یہ شرم آتی ہے ان کو. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں وہ نہیں ہوں جس کو کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے, تعبتنی الامہ ما تعبتنی الامہ, کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے رکھا تھا, ولا حملتنی البغایا, اور مجھے زانیہ عورتوں نے کبھی گود میں نہیں رکھا, زانیہ عورتوں نے کبھی مجھے
دودھ نہیں دیا فی غبرات المعالی، اس حالت میں کہ مجھے حیض کے کپڑوں میں لپیٹا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. کن کے والدین شرک میں تھے، کن کے والدین زنا میں تھے، کون تھا جو نجس دودھ پیتا تھا؟ یہ آپ کی کتابوں میں لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شریک نہ کیجیے. یہ آپ کی اپنی کتاب میں عمرو بن العاص نے عمر سے کہا. یہ واضح ہے کہ عمرو بن العاص کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عمرو بن العاص کس کو کہہ رہا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو کنیزوں نے بغل کے نیچے رکھا ہو، جس کو بغایا زانیہ عورتوں نے اپنے گود میں لے کے دودھ دیا ہو، اس حالت میں کہ اس کو حیض کے کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے. قال عمر واللہ ما هذا جواب کلامی الذي سألته كان. عمر نے کہا کہ تم مجھے میرے سوال کا جواب اس طرح دیتا. وَإِنَّ الدُّجَاجَةَ لَتَفْحَصُ فِي الرُّمَاتِ فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ وَالْبَيْضَةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى طَرْقِهَا. اس نے الٹا عمر سے کہا کہ عمر، مرغی خاکستر میں جا کے جستجو کرتا ہے کہ میں انڈا کہاں رکھ دوں. خاکستر میں جا کے وہاں پہ انڈا رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا انڈا اپنے شوہر کا نہیں ہوتا. انڈا اپنے شوہر کا نہیں ہوتا. اس کا انڈا اس بیضے کا حمل کہیں اور سے ہوا ہوگا. اس کا شوہر کوئی اور آدمی ہے، کوئی اور مرغا ہے. ٹھیک ہے نا. مرغی جو ہے خاکستر میں ڈھونڈتا ہے کہ کہاں میں انڈے رکھ دوں، انڈا رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہ اشارہ عمر کا کس کی طرف ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عمرو بن العاص کے متعلق 4 آدمیوں کا نزاع تھا کہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ ابن النابغہ ہے، اس کی ماں کا نام نابغہ ہے. وہ عرب میں مشہور تھی کہ عمرو بن العاص. اس کے اپنے انصاب کی کتب وغیرہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں. اس طرح تھی. اچھا. وقام عمر چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا. فقال عمر لقد فحش علینا امیر الفاسقین. عمر نے مجھے گالی دی. عمرو بن العاص نے کہا کہ عمر نے مجھے یہاں پہ گالی دیا، میری توہین کیا. تو یہ واضح ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سند ہے. جی سند ہے، آپ کے پاس سند ہے، لیکن یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرتا ہے. یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. سند تو ہم شیعوں کے پاس ہے. شیعوں کے پاس ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کہ سب آباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مؤمن تھے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس سند ہے؟ جی ہمارے پاس بھی سند ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ کی سند ہے تکفیر والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ان کے آبا کو تکفیر کرے وہ خود